السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یسیرہ ہے اور میں آج آپ کے سامنے سیرت النبی کے عنوان پر کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ سیرت النبی انتہائی پاکیزہ موضوع ہے۔ یہ میرے موضوع کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو یہ معلومات کرانا ہے کہ ہمارے دن کن کن مرحلوں سے گزرا اور آپ پر آپ کے صحابہ پر کیا کیا مشکلات اور مسائب پیش آئے، یہ جاننا ضروری ہے۔ پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ آمنہ بنت وہب تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا۔ آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی ہے۔ وہی سال تھا جس میں ابراہا نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ آپ کی پیدائش کی خبر سن کے آپ کے دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کے والدہ کے بعد آپ کو دودھ پلانے والی صوبیہ تھی۔ برمہ سعدیہ حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا، جس کے بعد حلیمہ کے گھر میں برکتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے دل نکالا اور آپ زمزم سے دھو کر واپس جوڑ دیا۔ پھر جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ وہاں کے ایک چرچ سے ایک راہب یعنی فادر نکل کے آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ دنیا کا سردار ہے، اللہ کا رسول ہے اور رحمت للعالمین ہے۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی اور راہب سے سوال کیا، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تب راہب نے جواب دیا، جب آپ لوگ گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو ایسا ایک پتھر یا ایسا درخت نہیں تھا جو آپ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ نبوت سے پہلے ہی آپ کی سچائی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر آپ کو لوگ امین کے لقب سے بلاتے۔ اسی امانت داری کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مال کی تجارت کے لیے آپ کو ملک شام روانہ کیا۔ آپ نے پوری امانت داری کے ساتھ خوب منافع خدیجہ کے حوالے کر دیا، جس سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی اور آپ کو نکاح کی پیشکش کی۔ آپ نے رشتہ قبول کیا اور آپ دونوں کا نکاح طے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں۔ آپ نبوت سے پہلے ہی بڑی صلہ رحمی کرتے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے اور کنگال کی ایسی مدد فرماتے تھے کہ وہ مالدار ہوتے، مہمان کی اچھے سے میزبانی کرتے اور مصیبت زدہ کی مدد فرماتے۔ پھر جب آپ کی عمر 41 سال کی ہوئی تب غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ وہ آیت تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر آپ بہت گھبرا گئے اور یہ تمام واقعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا۔ پھر آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو بڑے معلم تھے۔ پھر آپ نے ان کا تمام واقعہ ان کو بیان۔ پھر آپ پر دوسری وحی نازل ہوئی جو یا ایھا المدثر تھی۔ پھر سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد آپ کے جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خاتون میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور غلام میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے زید بن۔ پھر اللہ نے آپ کو ایک اور معجزہ عطا کیا جس میں جو اسراء و معراج تھا، جس کا ذکر قرآن میں سورہ اسراء کے شروع کے آیت میں، جس میں آپ کعبہ سے بیت المقدس میں ایک ہی رات میں سفر کیا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور تمام انبیاء کی امامات کی۔ پھر وہاں سے آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے آسمانی دنیا تک لے گئے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، وہاں آپ کو 50 نمازوں کا ایک دن میں ادا کرنے کا تحفہ دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے نماز کم کروائی، اللہ کے پاس بار بار تشریف لے جاتے اور نمازیں کم کروا دیتے۔ پھر 50 سے 5 نمازیں ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اور کم کروائیں، تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، مزید میں اس میں اور کوئی کمی نہیں کروا سکتی۔ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جو جنگ بدر تھی، جو 17 رمضان کو، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مشرک 1000 تھے، لیکن اللہ نے فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کی جیت۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی اور مشرکوں کی ہار کا سامنا کرنے کے لیے کئی اور جنگ اور غزوات پیش آئے، جیسے غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ حنین، غزوہ تبوک وغیرہ میں آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ فتوحات حاصل کی۔ جزاک اللہ خیر۔